يبلغ مدحته القائلون ولا يحصين عما العد ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقط موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق وبقدرته والنشر الرياح برحمته وعدد سحور میدان عرضه اول دین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به التوحید وکمال التوحید هو اخلاص له نبی صفت ان كل شهادت صفت انه غیر الموصوف انه غیر الصفات فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد صنعه ومن صنعه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد اشار الیه فقد اشار الیه ومن اشار الیه فقد حاده ومن حاده فقد عاده الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی النبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد خیر والبرکت ومنتظر عباد من الحلقت سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یعصون اللہ ورسولہ لعنهم فی الدنیا والآخرہ وعاد لهم عذابا مہینا. صلوات بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مل کے بلند آواز سے دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرازین خالق اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے. وہ اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کے روز ایک خاتم قرآن ایک خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما. ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما. اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کا ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اجازت ہے گفتگو شروع. عشرۂ مجالس 1445 ہجری کی دوسری مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. عنوان جو عشرے کے لیے مخصوص کیا گیا ہے وہ ہے قیام و انتقام امیر مختار ثقفی علیہ السلام. کل کی مجلس تمہیدی تھی. بات اس مقام پر آ کے رکی تھی کہ جو آیت سرنامہ کلام میں آپ کے حوالے کی اس آیت کو اپنے موضوع سے متصل کیا تھا کہ آیت میں خدا
فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں خدا نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت اور رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لعنت کی بات کی تھی کہ لعنت، جہاں تک بات لعنت کی ہے تو وہ تو روز ازل سے روز آخر تک ان لوگوں پر ہوتی رہے گی کہ جنہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑی سی بھی اذیت محمد و آل محمد کو دی۔ بات عذاب کی تھی تو عذاب دو طرح کا آیت میں ذکر ہوا، ایک دنیا کا عذاب، ایک آخرت کا عذاب۔ آخرت کے عذاب کی بات وہ آخرت میں ہی دیکھا جائے گا کہ خدا کیسا عذاب دے گا اور کس کس کو دے گا، دنیا دیکھے گی۔ لیکن دنیا میں قاتلان حسین کے اوپر جو عذاب آیا وہ کس صورت میں آیا؟ تو یہاں پر آ کے بات رکی تھی کہ دنیا میں قاتلان حسین کے اوپر خدا کی طرف سے جو عذاب تھا وہ انتقام و قیام امیر مختار، مختار کا قیام ان لوگوں کے لیے خدا کا عذاب بن کر ثابت ہوا تھا کہ جن لوگوں نے کربلا کے میدان میں کسی بھی طرح کا ظلم کیا، اور صرف ایک دو نہیں بلکہ 3,83,000 قاتلان حسین کو مارا۔ دشمنان اہل بیت 3,83,000 کی تعداد ہے کہ جن کو مختار ثقفی نے قتل کیا، اور یہ ایک بہت مختصر سی تعداد ہے کہ جس کا مختصر سا انتقام کا حصہ جو مختار نے لیا ہے۔ ابھی انتقام حسین ابن علی کا باقی ہے، اور وہ انتقام حسین کا اپنا بیٹا امام زمانہ آ کے اس دنیا میں دے، اور امام زمانہ تنہا نہیں آئیں گے، امام زمانہ کے ساتھ بھی جناب مختار ان کے لشکر میں شامل ہیں، اور امام زمانہ کے لشکر کے سپہ سالار کا نام ہوگا عباس ابن علی۔ دنیا یہ کہتی ہے، پچھلے برس کچھ باتیں کی تھی تاریخ کے حوالے سے، اور یہ کہا تھا کہ اس برس کا موضوع پچھلے برس سے متصل ہوگا۔ جو موجود تھے ان کو تو یاد ہوگا، لیکن جو نہیں تھے ان کے لیے دوہرا دوں کہ پچھلے برس کچھ باتیں کی تھی اور قیام کا ایک مختصر سا حصہ پچھلے برس بیان کیا۔ قیام مختار پر انشاءاللہ 2 سے 3 روز گفتگو کر کے 4 محرم سے انتقام مختار شروع کرنا ہے کہ مختار نے انتقام کس طریقے سے لیا۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ کوفہ بے وفاؤں کا شہر ہے، جس کے ذہن میں آتا رہے پچھلے برس کی گفتگو وہ ضرور بولے، اور جو آج بھی پہلی دفعہ آئے ہیں جس تک بات پہنچے، بات سمجھ میں آئے تو اتنا ضرور بولیے گا کہ پتہ چل جائے کہ خطاب سقیفہ کے امیروں سے نہیں، قدیر کے فقیروں سے۔ دنیا کہتی ہے کوفہ بے وفاؤں کا شہر تھا۔ کوفہ بے وفاؤں کا شہر نہیں تھا، لیکن کوفہ میں کچھ بے وفا ضرور رہتے تھے۔ جب مولا نے مدینہ چھوڑا اور مدینہ چھوڑ کے مولا مکہ کی طرف چلے، اور مکہ پہ پہنچ کے مولا حسین ابن علی نے مکہ میں پہنچنے کے بعد قیام کسی کے گھر پہ نہیں کیا، کسی صحابی رسول کے گھر نہیں رکے، کسی صحابی امیر المومنین کے گھر نہیں رکے، کسی امام حسن کے صحابی کے گھر نہیں رکے، کسی اپنے صحابی کے گھر نہیں رکے۔ مولا حسین ابن علی مکہ میں آ کے جو 6 مہینے کا قیام ہے حسین ابن علی کا، وہ حسین ابن علی نے مکہ میں اپنے گھر گزارا۔ جناب ختیجہ کا اپنا محل موجود تھا مکہ میں، جس کی چابی جناب امام حسین کے پاس ہے۔ 6 مہینے کا عرصہ جو مکہ کے شہر میں گزارا ہے وہ مولا نے جناب ختیجہ کے گھر میں گزارا۔ مکہ میں جب حسین پہنچے اور کوفے والوں کو خبر ہوئی کہ حسین مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوفے والوں نے خط لکھنا شروع کیا، جس میں شیعان علی میں سب سے بڑا نام سلیمان ابن سلط فضائی تھا۔ اس کے بعد حبیب ابن مظاہر، عابس شاکری اور میثم تمار اور دیگر اصحاب جو مولا کے بھی تھے اور شیعان علی تھے، انہوں نے خط لکھنا شروع کیا۔
جس میں سب سے اہم کردار جو تھا وہ سلیمان ابن سرد خزائی کا تھا۔ سارے شیعان علی سلیمان کے گھر جمع ہوئے، اور جب سب جمع ہو گئے تو سلیمان نے سب سے کہا کہ دیکھو حسین ابن علی مکہ آئے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم کوفہ میں رہ کے حسین کے لیے لشکر تیار کریں۔ توجہ رکھیے گا، کوفہ میں رہ کے حسین کے لیے لشکر تیار کریں تاکہ جب حسین خلیفہ وقت کے مقابل آئے تو حسین کے پاس لشکر موجود ہے۔ سلیمان نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم میں سے ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جو ہمت رکھتا ہے کہ میرے ساتھ قیام کوفہ میں میری مدد کرے۔ حالانکہ اس وقت وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، لیکن سلیمان کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تم میں ایسا کوئی نہیں ہے جو اتنی ہمت رکھتا ہو کہ خلیفہ وقت کے خلاف اٹھے اور اٹھ کے قیام کرے۔ ابھی سلیمان یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں کنارے سے ایک 90 سال کا بوڑھا جس کا نام حبیب ابن مظاہر تھا، اس نے اپنی کمر کو سیدھے کرتے ہوئے اٹھے اور حبیب نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ حسین کے لیے سب سے پہلے جان دینے کے لیے میں حاضر ہوں، حسین کے لیے سب سے پہلے قیام کرنے کے لیے میں کھڑا ہوں۔ جب حبیب ابن مظاہر کو دیکھا تو پھر عابس شاکری جیسے صحابی بھی کھڑے ہوئے۔ ان لوگوں نے کھڑے ہو کے سلیمان کو کہا کہ سلیمان تم تیاری کرو، ہم قیام کرنے کو تیار ہیں۔ جب سلیمان نے حبیب اور عابس شاکری جیسے اصحاب کو دیکھا تو سلیمان کی جان میں جان ہے۔ سلیمان نے کہا کہ کچھ تو ہے کہ جو 90 برس کا بوڑھا حسین کے لیے جان دینے کو تیار ہے۔ جب ایسے ایسے بوڑھے حسین کے لیے جان دینے کو تیار ہے تو پھر ہم جوانوں کو بھی اپنے پاس بلا سکتے ہیں۔ سلیمان نے کہا کہ پھر حسین کو خط لکھ دو۔ جب مولا کو خط لکھنے کی باری آئی تو 150 لوگوں نے خط لکھے۔ یہاں پہ 2 روایات ملتی ہیں۔ پہلی روایت یہ ملتی ہے کہ 150 لوگوں نے الگ الگ خط لکھے، اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ ایک ہی خط لکھا گیا اور اس کے نیچے 150 لوگوں نے اپنے دستخط کیے۔ جب سب نے خط لکھ دیے، یہاں پہ بے وفائی کہاں پہ ہوئی؟ بے وفائی یہاں پہ ہوئی کہ یزید نے کوفہ میں اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے۔ جب ان جاسوسوں کو پتہ چلا کہ یہ خط حسین ابن علی کے لیے لکھ رہے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے لیے اپنی طرف سے خط لکھے اور خط کے نیچے ان لوگوں کے نام لکھے جنہوں نے حسین ابن علی کے نام صحیح میں خط لکھے۔ بے وفائی کسی اور نے کی، جاسوسی کسی اور نے کی، الزام کسی اور پہ لگا۔ بے وفا کوئی اور تھا، الزام کوئی اور برداشت کر رہا تھا۔ جب 150 لوگوں نے خط لکھے اور تاریخ کہتی ہے کہ سلیمان نے کہا کہ حسین مکہ میں ہے، جاؤ اور جا کے اپنے اپنے خط حسین ابن علی کو پیش کرو۔ تو کچھ روایات کہتی ہیں کہ وہ 150 لوگ جنہوں نے خط لکھے تھے وہ سارے ایک ایک کر کے گئے اور اپنے اپنے خط مولا کو پیش کیے، اور ایک تاریخ کہتی ہے کہ وہ جو ایک خط لکھا گیا تھا وہ قاصد کے ذریعے حسین ابن علی کے پاس بھیجا گیا۔ جب وہ خط پہنچا مولا کے پاس تو مولا نے خط کے جواب میں یہ لکھا کہ کوفے والوں، ابھی میں کوفہ نہیں آ رہا، لیکن اپنی جگہ پہ مسلم ابن عقیل کو بھیجا۔ حسین نے مکہ میں بیٹھ کر مسلم ابن عقیل کو مکہ کی طرف روانہ کیا۔ اب تقسیم دیکھیے حسین ابن علی نے کیسی بہترین تقسیم کی۔ 4 ہستیاں تھیں جو مولا کے ساتھ تھیں، کہ جن کے بارے میں یہ مشہور تھا، 5ویں حسین ابن علی خود تھے، لیکن جو 4 ہستیاں تھیں ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اگر یہ چاروں ایک ساتھ تلوار اٹھا کر میدان میں آ جاتے تو لاکھوں کیا کروڑوں کا بھی لشکر آ جاتا تو کچھ نہیں تھا ان کے ساتھ۔ ان 4 ہستیوں میں مسلم ابن عقیل، سید سجاد، عباس ابن علی اور حسین کے بھائی محمد حنفیہ، یہ چاروں مولا کے ساتھ۔ یہ چاروں اگر ایک ساتھ میدان میں آ جاتے تو تاریخ کہتی ہے کہ لاکھوں کیا کروڑوں کا بھی لشکر ہوتا تو ان چاروں کے لیے کچھ نہیں تھا۔
مولا نے سب سے پہلے مسلم ابن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کیا، محمد حنفیہ کو مکہ میں چھوڑ دیا، اور سید سجاد اور عباس ابن علی کو اپنے ساتھ لے کے کربلا کی طرف روانہ کیا۔ یہ تقسیم مولا نے کی ہے۔ جب مسلم ابن عقیل کوفہ میں پہنچے تو مسلم کا استقبال کرنے کے لیے مختار ثقفی کوفہ کے صدر دروازے پر آئے۔ مختار نے کوفہ کے صدر دروازے پر آ کے امیر مسلم کا استقبال کیا، اور سب سے پہلے کوفہ میں جن کے مہمان بنے ہیں امیر مسلم، وہ جناب مختار ثقفی۔ جب مختار کے مہمان بنے اور مختار کے مہمان بننے کے بعد جناب مختار نے جناب مسلم سے وعدہ کیا کہ میں جو کوفہ کے ارد گرد آبادی ہے کہ جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ آبادی توابین کی آبادی، یہ توابین وہ تھے کہ جنہوں نے مولا امیر المومنین کے ساتھ صفین میں بھی جنگ لڑی ہے اور نہروان میں بھی مولا علی کے ساتھ موجود تھے۔ اور جب مولا کی شہادت کے بعد ان لوگوں نے کوفہ چھوڑا ہے اور کوفہ کے ارد گرد بستیاں بسائی ہیں تو انہیں توابین کہا جاتا ہے۔ تو جناب مختار نے کہا کہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں گا اور میں حسین کے نام پر آپ کے لیے بیعت مانگوں گا۔ مختار کوفہ سے نکلے اور کوفہ چھوڑ کر مختار توابین کے درمیان میں آ گیا، جناب مسلم کو جناب ہانی کے حوالے کر کے توابین سے جناب مختار بیعت مانگنے گئے، اور جو باقی تھے حبیب ابن مظاہر، عابس شاکری اور دیگر اصحاب جو مولا کے ساتھ کربلا کے میدان میں موجود تھے، وہ کربلا کوفہ سے کربلا کی جانب بڑھے جب ان کو یہ خبر ملی کہ حسین مکہ چھوڑ چکے ہیں کربلا کی جانب۔ حبیب ابن مظاہر ان میں سے واحد شخصیت تھی کہ جن کو حسین ابن علی نے خط لکھ کے بلایا، باقی جتنے اصحاب تھے وہ سارے کوفہ چھوڑ کے خود کربلا کی جانب بڑھے۔ اور جب حسین ابن علی کو 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں توجہ رکھیے گا، کربلا کے میدان میں شہید کیا جا رہا تھا، مختار سمیت علی کے 4000 شیعہ کوفہ کے زندان میں قید تھے، جو خالص مولا علی کے شیعہ تھے۔ مختار سمیت 4000 شیعہ کوفہ کے زندان میں قید تھے۔ یہ وہ تھے کہ جو ایک آواز پر مولا کے لیے جان نچھاور کرنے کو تیار تھے۔ یہ 4000 کی تعداد ہے جو زندان میں موجود ہے مختار کے سمیت۔ کوفہ میں مسلم ابن عقیل، مختار کوفہ کے باہر توابین کے پاس، یہاں حسین ابن علی مکہ سے چلے۔ لیکن مکہ سے پہلے حسین نے ایک سفر اور طے کیا، جو سفر مدینہ سے مکہ کا۔ 26 رجب کو ولید نے دربار میں بلایا۔ دربار میں بلانے کے بعد ولید نے کہا کہ حسین یزید بیعت طلب کر رہا۔ جب دربار میں بلایا تو حسین دربار میں تنہا نہیں گئے۔ 18 بنی ہاشم جوان حسین ابن علی کے ساتھ گھر سے نکلے، جس میں حسین کی دائیں جانب عباس ابن علی تھے اور بائیں جانب علی اکبر تھے، پیچھے قاسم ابن حسن اور دیگر بنی ہاشم کے جوان حسین کے ساتھ تھے، کیونکہ جناب زینب جانتی تھی اور جناب زینب یہ چاہتی تھی کہ حسین دربار میں تنہا نہ جائے، کیونکہ بی بی جانتی تھی کہ دربار کیسا ہے۔ یہ وہی مدینہ کا دربار تھا کہ جس میں 4 گھنٹے رسول کی بیٹی کھڑے ہو کے رو رو کے یہ کہتی رہی کہ میں سچی ہوں۔ جناب زینب اس دربار سے واقف کا عباس حسین کو تنہا نہیں چھوڑ، اور حسین کو کیوں تنہا چھوڑتے عباس ابن علی؟ شہادت امیر المومنین سے پہلے امیر المومنین نے جب وصیتیں کی ہیں تو مولا عباس کو
وصیت کی تھی کہ عباس حسین کا ساتھ نہ چھوڑے. جناب ام البنین کی وصیت تھی کہ حسین عباس کا ساتھ کبھی عباس حسین کا ساتھ کبھی نہ چھوڑے. امیر المومنین نے جب سب کو مولا حسن کے حوالے کیا ہے تو مولا حسین کو مولا عباس کے حوالے کیا. حسین گھر سے نکلے، ولید کے دربار کے قریب پہنچے. مولا نے کہا عباس میں تنہا میں اندر دربار میں جاؤں گا، اگر کچھ مسئلہ ہوا تو میں آواز دوں گا، آپ اندر آ جائیے. کیونکہ جلال عباس سے واقف تھے حسین، جانتے تھے کہ اگر دربار میں ذرا سی بھی میرے ساتھ کسی نے گستاخی کی، کسی نے توہین کی تو عباس تلوار نکال دے. اور حسین نہیں چاہتے تھے کہ عباس مدینہ میں تلوار نکالے. 18 بنی ہاشم کے جوان دربار کے باہر کھڑے اور حسین دربار میں. یہاں ولید نے کہا کہ حسین بیعت کرو. یزید کہہ رہا ہے کہ بیعت کرو نہیں تو اپنا سر دو. حسین نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا. ولید حسین سے بات کر رہا تھا، مولا سے بات کر رہا تھا کہ پیچھے سے ولید کو کسی نے اشارہ کیا کہ ولید حسین کا سر قلم کر دو. ابھی یہ اشارہ ہونا تھا کہ حسین کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم مجھے مدینہ میں مار سکتے ہو؟ حسین کی آواز بلند ہونا تھی کہ دربار کا دروازہ توڑ کر عباس دربار میں داخل ہوئے. اور جیسے ہی مولا دربار میں داخل ہوئے، حسین نے عباس کو آتے ہوئے دیکھا، آنکھوں میں جلال دیکھا، سینے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے آواز دے کے کہا عباس آگے نہ آنا. عزادارو جملہ سنو کہ عباس نہیں رکے. آہستہ سے مولا کے کان میں ایک جملہ کہا ہے حسین ابن علی نے. جانتے ہو جیسے ہی وہ جملہ کہا عباس وہیں سکوت طاری ہو گیا مولا پر. ساکت ہو گئے مولا عباس. واپس آئے، دروازے پر بہن کھڑی انتظار کر رہی. تیاری شروع ہو گئی مدینہ سے روانگی کی. آواز دے کے کہا عباس کاغذ قلم اور دوات لے کے آؤ. جناب عباس کاغذ قلم لے کے آئے. عباس مدینہ چھوڑ رہے ہیں، فہرست تیار کرو. فہرست تیار کرنے کے لیے جناب عباس نے سب سے اوپر بسم اللہ کے بعد نصر من اللہ و فتح قریب کی آیت کو دیکھا. مولا حسین نے آیت کو دیکھا تو آواز دے کے کہا عباس اس آیت کو مٹاؤ اور اس کی جگہ دوسری آیت لکھو. جیسے ہی مولا عباس نے آیت مٹائی اور کہا مولا کیا لکھوں، حسین کے روتے ہوئے آواز آئی عباس اس کی جگہ لکھو انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں آزادارو گزر گئی پہلی محرم بھی. اتنی جلدی گزرے گے یہ دن کہ ہم سوچتے رہ جائیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا. گریہ کرنے میں شرمانا نہیں، گریہ کرنے میں گھبرانا نہیں، شرمانا نہیں. صحیح امام صادق فرماتے ہیں کہ ہمارے جد کے مصائب پہ ایسے رویا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے. عزادارو فہرست تیار ہو گئی، ایک ایک کا نام لیا گیا. جب جناب صغرا کو کنفرم ہو گیا کہ اب مجھے کوئی کربلا لے کے نہیں جائے گا تو جناب صغرا آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے جھولے سے ایک 6 مہینے کے بچے کو اٹھایا اور جھولے سے اٹھانے کے بعد اسے اپنے سینے سے لگا کے علی اصغر سے کہہ رہی تھی بی بی کہ علی اصغر تم نے گھبرانا نہیں ہے، آج کے بعد میں تمہیں بہن بن کر نہیں ماں بن کر پالوں گی. علی اصغر میں تمہیں ماں بن کر پالوں گی. ہاں آزادارو
قافلہ تیار ہو رہا ہے، روانگی کی تیاری ہے، 28 رجب قافلہ تیار ہے، محمل تیار ہو گئے، ایک ایک بیوی اپنے حجرے کے دروازے پہ تالا لگاتی ہے، چابی صغرا کے حوالے کر کے محمل پہ بیٹھ جاتی ہے۔ ساری بیویاں اپنے اپنے حجروں کو تالے لگانے کے بعد، اپنی اپنی چابیاں صغرا کے حوالے کرنے کے بعد محمل پر سوار ہو گئی، سب مل لیے صغرا سے۔ آخری ملاقات جو جناب صغرا نے کی ہے وہ علی اکبر سے کی۔ یہ جو دو بھائی ہیں صغرا کے، ایک علی اکبر اور ایک علی اصغر، صغرا کو اپنی جان سے بڑے پیارے تھے۔ عزادارو شہزادہ علی اکبر کو اپنے حجرے میں لے کے آئیں اور آ کر کہا، علی اکبر مجھے آپ کے چہرے کا بڑا ارمان ہے۔ علی اکبر میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو دولہا بنتے دیکھوں۔ عزادارو بہن بھائی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بہن بھائی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، جانے لگے اکبر۔ جاتے جاتے صغرا کی آواز آئی، اکبر ذرا ٹھہریے گا۔ جناب صغرا زمین پر بیٹھی اور ایک ریت کا چھوٹا سا ٹیلا بنایا، ٹیلا بنانے کے بعد کہا، اکبر اس پہ اپنے قدموں کے نشان لگا دیجئے۔ شہزادے نے سوال کیا، صغرا اس کی وجہ کیا ہے؟ رو کے کہا، اکبر جب تک آپ واپس نہیں آ جاتے میں آپ کی یاد میں آپ کے قدموں پہ سر رکھ کے علی اکبر حویلی سے باہر نکلے۔ صغرا نے اصغر کو اپنی جھولی میں اٹھایا ہوا اور یہ کہتی جاتی ہے کہ علی اصغر گھبرانا نہیں، میں بہن بن کر نہیں ماں بن کر پالوں گی۔ اب حسین کی آواز آئی کہ علی اصغر کو لو۔ اب کون آگے بڑھے؟ بہن کی گود میں ہے بھائی۔ اللہ دارو شام والی بیوی جناب زینب آگے بڑھے، آواز دے کے کہا، علی اصغر، 3 مرتبہ آواز دی، شہزادے نے گود نہیں چھوڑی۔ جناب ام کلثوم آگے بڑھی، 3 مرتبہ آواز دی، شہزادے نے گود نہیں چھوڑی بہن کی۔ شہزادے کی ماں آگے بڑھی، شہزادے کو 3 مرتبہ آواز دی، شہزادے نے گود نہیں چھوڑی۔ صغرا کا بھائی اکبر آگے بڑھا، اکبر نے 3 مرتبہ اصغر کو آواز دی، اصغر نے گود نہیں چھوڑی۔ عزادارو عباس آگے بڑھے، عباس نے 3 مرتبہ آواز دی، اصغر نے گود نہیں چھوڑی۔ اب حسین نے چلنا شروع کیا، صغرا نے بابا کو آتے ہوئے دیکھا، بابا قریب آ کے کھڑے ہوئے، صغرا کی آواز آئی، بابا امام بن کر حکم نہ دینا، بابا امام بن کر حکم نہ دینا، باپ بن کر جیسے چاہو بلاؤ، امام بن کر حکم نہ دینا۔ عزادارو حسین نے آواز دی، اصغر، حسین کی آواز پر بھی اصغر کا کوئی جواب نہ آیا۔ 3 آوازوں پر جب اصغر نے گود نہ چھوڑی، اللہ جانے حسین نے آگے بڑھ کے اصغر کے کان میں کیا کہا کہ اصغر نے ہمک کے صغرا کی گود چھوڑ کے حسین کی گود میں آئے۔ بی بی تڑپ گئی، رو کے کہا، بابا ایسا کیا کہا کہ بی زینب کے کہنے پہ اس نے گود نہ چھوڑی، بھیا اکبر کے کہنے پہ گود نہ چھوڑی، چچا عباس کے کہنے پہ گود نہ چھوڑی، اماں کے کہنے پہ گود نہ چھوڑی، آپ نے ایسا کیا کہا کہ آپ کے کہنے پہ گود چھوڑ دی؟ کہ صغرا میں نے ایک جملہ کہا کہ اصغر اگر بہن کے پاس رہنا چاہتے ہو تو بہن کے پاس رہو، لیکن کربلا میں جب تمہارے حصے کا تیر چلے گا تو وہ بھی حسین۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین۔